شب برات میں نفل نماز کی نیت کیسے کریں اور نفل نماز کیسے پڑھیں، کب پڑھیں؟ تو دیکھیے شب برات جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد سے شب برات شروع ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے تک شب برات رہتی ہے۔ تو اس پوری رات میں آپ جب چاہیں، جب آپ کو آسانی ہو، آپ عبادت کر سکتے ہیں، اور عبادت آپ کوئی سی بھی کر سکتے ہیں۔ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، دعا، ذکر و اذکار، تسبیح، استغفار، جو بھی چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ سارا کا سارا یہ کام عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ نفل نماز کی نیت کیسے کریں، اور 4 رکعت کر کے پڑھیں یا 2 رکعت کر کے پڑھیں؟ تو دیکھیے نفل نماز جو ہے آپ اس کو 2 رکعت کر کے پڑھیں، پہلے 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت۔ اگر کوئی اس کو 4 رکعت کر کے پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے نفل نماز پڑھی جائے۔ اب اس کی نیت کیسے ہوگی یہ بھی آپ سمجھیں۔ دیکھیے اس کی نیت کرنے کا آسان طریقہ، بہت آسان یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو 50 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے یا آپ کو 20 رکعت پڑھنا ہے، تو آپ اکٹھی 20 رکعت کی نیت باندھ لیں۔ کیسے باندھیں گے؟ کہ دل میں آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں 20 رکعت نفل نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پھر آپ 2 رکعت کر کے پڑھتے رہیں۔ نیت، میں بار بار اس چیز کو کلیئر کرتا ہوں کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ نیت کرتا ہوں میں 20 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، بس آپ ایک بار 20 رکعت کی اکٹھی نیت باندھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کو بار بار ہر 2 رکعت پر زبان سے نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بس آپ ڈائریکٹ پڑھتے چلے جائیں، اور وہی جیسے ہم نارمل نمازوں کے نفل پڑھتے ہیں، نمازوں کی سنتیں پڑھتے ہیں کہ شروع میں ثنا پڑھتے ہیں، پھر الحمد شریف پڑھتے ہیں، کوئی سورت ملاتے ہیں، اسی طرح سے آپ ہر 2 رکعت میں اسی طرح سے کریں گے۔ سب سے پہلے نیت باندھنے کے بعد ثنا، پھر اس کے بعد الحمد شریف، پھر اس کے بعد کوئی سورت، پھر دوسری رکعت میں آپ الحمد شریف اور کوئی بھی سورت، صورتوں میں جو آپ کو سورت یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا نفل نماز پڑھنے کا طریقہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب پوری رات جاگیں یا ہم تھک جائیں تو بیچ میں عبادت بھی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اگر آپ تھک گئے عبادت کرتے کرتے تو آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے ساتھ، دل سے اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ اگر سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، آپ سو گئے، پھر آپ اٹھے، پھر عبادت کر لیں، ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اگر آپ وہ پوری رات عبادت کر لیں تو بھائی بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے جو جتنا زیادہ محنت کرے گا وہ اتنا زیادہ پائے گا۔ دوسری بات یہ کہ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت کی نماز، تو دیکھیے صلاۃ التوبہ یہ بھی 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، صلاۃ الحاجت یہ بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں، اور دونوں نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ بھی سیم ہے۔ یعنی آپ نیت باندھیں، اور جیسے عام طور پر ہم نفل پڑھتے ہیں، نمازوں کے نفل پڑھتے ہیں، سیم ایسے ہی یہ بھی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھی جائے گی۔ صلاۃ التوبہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے معافی کی نماز، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ اے اللہ مجھ سے ہوئے اس کو معاف فرما دے۔ تو اس نماز کے پڑھنے سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت ضرورت کی نماز، اے اللہ مجھے رشتے کی ضرورت ہے، مجھے روزی کی ضرورت ہے، مجھے کاروبار کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کو ضرورت ہے اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ دعا اپنی مانگ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو ضرورت ہے۔ تو یہ نفل نماز پڑھنے کے طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ بیٹر جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ ہم اس رات میں اگر نفل نماز نہ بھی پڑھ پائیں تو تہجد ضرور پڑھیں۔ تہجد کا وقت بہت عظیم الشان وقت ہوتا ہے، پھر اس رات میں اگر تہجد کا وقت آ جائے تو ظاہر ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا نفل نماز پڑھنے کا کہ نفل نماز کیسے پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کو شیئر ضرور کریں، دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں، نفل نماز پڑھنے کے بارے میں جو کنفیوژن ہے وہ سب کی کلیئر ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔